اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ دل کو ناپاک کرنے والا ایک کام غرور ہے، دوسری چیز حسد ہے، اور تیسری چیز حرص ہے۔ غرور اور تکبر کے بارے میں اور حرص اور لالچ کے بارے میں میں نے پچھلے دنوں میں کچھ عرض کیا۔ آج حسد کی بیماری کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو اور حسد نہ کرو اور عیب کے پیچھے نہ لگو، اور آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس سے جلن نہ رکھو۔ حسد کہتے ہیں جلن رکھنا، عربی میں کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن المنعم، کہ جس پر کوئی نعمت ہے اس سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی خرابی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کی بیماری تمہارے اندر آئی ہے، اور وہ حسد اور دشمنی ہے، اور یہ منہ دینے والی چیز ہے۔ یعنی جس طرح استورا انسان کے سر کے بال کو منہ دیتا ہے، اتار دیتا ہے، اسی طرح دشمنی اور حسد سے بھی انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کے حسد کی وجہ سے ختم ہونے کی بات تو اور حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ ایاکم الحسد، تم حسد سے بچو۔ حسد اور جلن انسان کی نیکیوں کو کھا کر اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ انسان جو اچھے عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے حسد کرے گا، جلن رکھے گا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچیے کہ ہم اتنی محنت سے نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور دوسرے اچھے عمل کریں، مگر وہ نیکیاں حسد کی وجہ سے ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنے خسارے کی بات ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے کہ آسمان پر سب سے پہلے یہی گناہ ہوا، اور زمین پر بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا۔ اس کو دھیان سے سمجھ لیجیے، آسمان پر بھی سب سے پہلے حسد کا گناہ ہوا، اور زمین پر بھی سب سے پہلے حسد کا گناہ ہوا۔ آسمان پر حسد کا گناہ سب سے پہلے اس طرح ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے بنایا اور سب فرشتوں سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اور وہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہ حضرت بھی تھے جو ہم لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، یعنی ابلیس، وہ بھی بہت عبادت گزار تھا، اس وقت وہی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو جب حکم ہوا تو وہ حکم اس کے لیے بھی تھا کہ سجدہ کرو۔ اب
جس چیز نے اس کو سجدے سے روکا وہ یہی حسد کا گناہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں اور میں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، بہت عبادت گزار تھا، تو اب زمین میں اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا کر اس کو کیوں بھیج رہا ہے؟ یعنی خلافت تو مجھ کو ملنی چاہیے، میں اس لائق ہوں کہ مجھ کو آگے بڑھایا جائے، میں اس سے بہتر ہوں، اگر خلیفہ بنایا ہی جانا ہے تو یہ کیوں بنے گا، میں بنوں گا۔ یہی تو حسد ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، مجھ کو مل جائے، بلکہ انسان تو یہاں تک تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ یعنی آخری درجہ انسان کے حسد کو یہ ہوتا ہے۔ پہلے تو حسد کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو بھی یہ نعمت ملے، اس کو بھی ملے، البتہ میں اس نعمت میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اور برے جذبات اس کے دل میں، برے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آخری درجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت کس سے چھن جائے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ تو ابلیس کو یہ خیال ہوا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، تو خلافت کا حقدار میں ہوں، نہ کہ یہ آدم، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ حسد کیا اور غرور کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے محروم کر دیا گیا، کہا گیا کہ نکل جا، تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس وقت حسد کی وجہ سے اس کے اندر دوسری بیماری پیدا ہوئی اور وہ دشمنی کی تھی۔ یہ حسد کا نقصان ہے۔ حسد صرف اپنی ایک بیماری تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آگے بڑھ کر دشمنی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ابلیس میں پیدا ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں نکل تو رہا ہوں، زمین پہ جاؤں گا تو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں، تو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ اور اس کی ہمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھ کو قیامت تک مہلت دے دے، مجھ کو قیامت تک مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس کی جرأت دیکھیے، ویسے ہم لوگوں کی بھی جرأت کچھ کم نہیں ہے، ابلیس نے جرأت دکھائی تو ہم لوگ بھی کچھ کم جرأت نہیں دکھاتے ہیں۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ہم کو مہلت دے۔ اللہ نے کہا کیا مہلت ہے؟ کس چیز کی مہلت مانگی؟ یہی بہکانے کی، اور کہا گیا کہ جا تجھ کو مہلت دی گئی، گویا کہ ویزا پاسپورٹ سب لے کے اوپر سے نیچے اترا ہے۔ اور حسد کی وجہ سے جو دشمنی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے اب تک وہ اپنے کام میں لگا ہے، یعنی اولاد آدم کو بہکاتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ کیا تھا؟ حسد۔ اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ کیا تھا؟ حسد۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اختلاف ہوا۔ اصل حق حابیل کا تھا کہ وہ شادی کرے، لیکن قابیل نے اس میں رخنہ اندازی کی۔ تب حضرت آدم نے یہ کہا
تو تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز قربانی کی پیش کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آج ہم قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 لاکھ کا جانور کاٹے اور اس کی قربانی قبول نہ ہو، اس کے دل کی ریاکاری کی وجہ سے، لیکن پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور آسمان سے خط لکھا ہوا نیچے آیا کہ اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، یا کوئی اور نشانی ظاہر ہوگی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آخرت میں ظاہر ہوگی۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی تھی اور وہ اس قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قرآن میں واقع ہے 6 پارے۔ دونوں نے قربانی پیش کی تو ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی اور اس کی قربانی کی چیز کو اس نے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں، تو اس کو حسد ہوا۔ یہ حسد ہوا اور اس حسد اور دشمنی کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی قابیل کا قتل کر دیا۔ یہ کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی آدمی کا قتل نہیں ہوا۔ سب سے پہلا قتل ہوئے زمین پر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا کیا اور اس کی بنیاد تھی حسد، اس کی بنیاد تھی حسد، جلن رکھنا۔ یہ اس کو حسد ہوا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اس جلن میں اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور چونکہ اس وقت تک کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مر گیا تو اب اس کا کیا کیا جائے۔ قرآن میں وہ قصہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے کوے کو بھیجا اور کوے نے ایک مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر اندر دفن کیا۔ اور کوے کی خصوصیت اس لیے کہ وہ اپنے بھائی برادر کے لیے بہت حساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کوے پہ مصیبت آ جائے تو سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کوا مر جائے یا کوئی شکاری اس کو مار دے اور اس کا جسم پڑا رہے، آپ دیکھیے گا سارے کوے معلوم ہوتا ہے کہ بارات جمع ہو گئی، پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان میں اجتماعیت زیادہ ہے۔ تو کوے نے دوسرے کوے کو زمین کھود کر دفنایا اور یہ منظر حابیل نے دیکھا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ ارے یہ پرندہ تو اس طرح دفن کر رہا ہے، اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، چنانچہ اس نے قابیل کو دفنایا۔ وہیں سے دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا کہ دفنانے کے سلسلے میں انسانوں کا استاد کوئی انسان نہیں ہے، پرندہ ہے، اور اس سے انسان نے سیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا۔ تو آسمان پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ حسد، اور زمین پہ سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ بھی حسد۔ حسد اسی طرح انسان کو قتل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے تک لے جاتا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ حسد انسان کے اندر پیدا ہوا تو وہ کسی سے جلن رکھ رہا ہے، وہ غیبت کرے گا، وہ چغلی لگائے گا، وہ اس شخص کو جس سے حسد ہوا نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کتابوں میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک خدمتگار اس کا تھا
جو اس کے جوتے وغیرہ ٹھیک کرتا اور اس کی خدمت کرتا، بادشاہ اس کو پسند کرتا تھا۔ اور جب وہ جوتے پیش کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، یعنی بادشاہ سے آمنا سامنا ہوتا تھا، تو ایک جملہ کہتا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ نیکی کرنے والے شخص کو اس کی نیکی فائدہ پہنچاتی ہے۔ دھیان سے سننا تو مطلب کیسے سمجھ میں آئے گا۔ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی فائدہ پہنچاتی ہے، اور برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہو جاتی ہے۔ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہو جاتی ہے، اور نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی فائدہ پہنچاتی ہے۔ بادشاہ سے جب سامنا ہوتا تھا وہی جملہ کہتا، بادشاہ ہنس کر بڑھ جاتا تھا۔ ایک شخص دربار میں تھا، اس کو اس سے حسد ہوا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب کیوں ہے، بادشاہ اس کو پسند کیوں کرتا ہے، بادشاہ اس کو اپنے قریب کیوں رکھتا ہے۔ تو اس نے ایک چال چلی، حسد پیدا ہوا تو اس نے پوری سازش رچی، مکر و فریب سے، دھوکے سے کام کیا۔ وہ اس طرح کہ بادشاہ کے پاس کسی وقت وہ گیا اور بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھ کو آپ سے ایک بہت راز کی بات کہنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کو آپ اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور جو اتنی اچھی اچھی بات کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی بھی کافی ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، اور یہ دکھانے کے لیے آپ سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ اس کے دل میں آپ سے نفرت ہے۔ اور یہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ بدبودار شخص ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسے تم یہ بات کہہ رہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے میں اس کو ثابت کر دوں گا۔ اب جب آپ کا اس سے آمنا سامنا ہو تو اس کو آپ اور قریب بلائیے گا اور کچھ بات کر کے دیکھیے گا، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اس لیے ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو اس کو نہ پہنچے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو نکلے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ تو ادھر اس نے بات چیت کر لی، ادھر گیا اور اس شخص کو جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، جس سے اس کو حسد تھا، اس کو بڑی محبت سے اپنے گھر بلایا۔ اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس کے اندر حسد کی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے دعوت دی کہ آنا اور کھانا کھانا، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلا گیا۔ اس نے کھانا کھلایا اور کھانا ایسا تھا جس میں پیاز اور لہسن کو ڈھیر سارا اس نے ڈالا، جان بوجھ کے ڈالا۔ وہ کھا پی کر اطمینان سے وہاں سے واپس ہوا تو ادھر بادشاہ نے اس کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب گیا اور بادشاہ کچھ کہنے لگا تو اس نے یہ سوچا کہ میرے منہ سے پیاز اور لہسن کی بدبو آئے گی، ابھی میں کھا کر آیا ہوں، بادشاہ کو تکلیف ہوگی، بادشاہ کو اس سے اذیت پہنچے گی۔ اس نے بادشاہ کو اس بدبو سے بچانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور بادشاہ کے دماغ میں بات آئی کہ وہ جو کہہ رہا تھا تو سچ ہی کہہ رہا تھا، اور اس نے منہ پہ اور ناک پہ ہاتھ رکھا ہے، جو بدماش آدمی ہے یہ میرے سامنے تو کہتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، بڑی اچھی اچھی بات کرتا ہے، اور خود اس کے اندر بدماشی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے ایک کاغذ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اپنے سپہ سالار کو خط لکھا، تحریر لکھی کہ جس کو یہ خط دے کر میں بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس آئے تو تم اس کی گردن کاٹ دینا اور اس کی کھال اتروا لینا، اور کھال میں بھوسا کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ وہ غصے میں تھا تو وہ اس طرح کا خط لکھا اور لکھ کر اس کو دیا۔ اب وہ خط لے کر نکلا۔ اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ عام طریقے پر اگر کسی کو کچھ انعام دینا ہوتا تھا، کچھ تحفہ دینا ہوتا تھا تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتا تھا،
اس دن غصے میں چونکہ زیادہ غصہ تھا تو اس نے وہ تحریر جو سزا کی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ سے لکھی. اب یہ جب لے کے نکلا اس کو کیا معلوم تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس پر مہر لگی ہوئی تھی بادشاہ. جا رہا تھا اتنے میں وہ ملا حسد کرنے والا. اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کا خط لے کے جا رہا ہے. پوچھا کہاں جا رہے تھے آپ؟ بادشاہ نے خط دیا ہے فلاں کے پاس جا رہا ہے. اس حاسد نے حسد کرنے والے نے یہ سمجھا کہ میری چال کامیاب نہیں ہوئی ہے. بادشاہ نے تو اس کو اور کچھ انعام وغیرہ لکھ کر دیا ہے اور اس کو مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ تم یہ مجھ کو دے دو میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے کے چلے جاؤ. اس نے دے دیا. اس کو اس نے دے دیا اور وہ سمجھا کہ اس میں کچھ انعام اکرام کی کچھ بات لکھی بھی ہے. لے کر پہنچا اس آدمی کے پاس سے سردار کے پاس. اس نے پڑھا تو اس نے تلوار نکال دی. اب جب اس نے دیکھا کہ سولہپور جانے کا وقت معلوم ہو رہا ہے تو کہنے لگا کہ بادشاہ نے تو اپنے ہاتھ سے خط لکھ کے دیا تھا اس میں تو کچھ انعام کی بات ہوگی تم تلوار کس لیے نکال رہے ہو. تو اس نے کہا انعام نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ گردن کاٹ دو اور گھال میں غصہ کر کے بھیج دو. اس نے کہا کہ قسم خدا کی بادشاہ نے مجھ کو یہ نہیں دیا تھا. یہ تحریر بادشاہ نے مجھ کو نہیں دی تھی کسی اور کو دی تھی. میں نے اس سے لے لیے. تم ٹھہر جاؤ میں اس کو بلا کے لاتا ہوں یا بادشاہ سے پوچھ لو. قسم سے میں صحیح بول رہا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ کا خط آ گیا اب بادشاہ سے دوبارہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ کی تحریر ہے کہ جو خط لے کر آئے اس کی گردن کاٹ دی. چنانچہ اس نے اس کی گردن کاٹ دی اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق اس کی لاش اس کے پاس بھیج دی. اب عجیب قصہ ہوا. بادشاہ کی یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کو اس کی لاش آئے گی جس نے جو اس کو اس کا خادم تھا. لیکن ادھر سے جنازہ چلا رہا ہے ان حضرت کا جنہوں نے آ کر خبر دی تھی اور وہ شخص جس کو بادشاہ نے خط دیا تھا وہ زندہ سلامت چلا رہا ہے. تو بادشاہ نے جب اس کو زندہ سلامت دیکھا تو اس سے پوچھا تم زندہ کیسے چلے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے وہ جو خط دیا تھا راستے میں کھلا ملا اس کو میں نے دے دیا. بادشاہ نے اس کی لاش دیکھی تو بادشاہ نے پلٹ کر اس سے پوچھا خدمتگار سے کہ کیا تم نے اس شخص سے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں کہا. اس نے جھوٹ کہا. اچھا پھر تم نے اپنا مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ دیا؟ اس نے بتایا کہ اسی نے میری دعوت دی تھی راج بیسن کھلایا تھا اس کی وجہ سے. بادشاہ نے اس کا جملہ دہرایا جو وہ کہتا تھا. بادشاہ نے اس کا جملہ دہرایا تو وہ روز سچ کہتا تھا کہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی فائدہ پہنچاتی ہے اور برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہو جاتی ہے. تو دیکھو اس شخص نے حسد کیا اور ایک سازش رچی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو اسی کے اوپر پلٹا دیا. اس کے حسد کا برا انجام ہوا. ہمارے صوفیاء نے بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ حسد کرنے والے کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو تو بعد میں نقصان ہوتا ہے. حسد کرنے والے کو اس کے حسد سے سب سے پہلے خود نقصان ہوتا ہے. وہ خود حسد کی آگ میں جلتا ہے. بعض صوفیاء نے تو بڑی نصیحت کی بات لکھی ہے کہ ہر گناہ پر انسان کو ایک مرتبہ آگ میں جلنا ہوگا یعنی آخرت میں جب جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن حسد کرنے والے کے لیے آگ کا عذاب 2 مرتبہ ہے. دنیا میں وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. حسد کرنے والے کے لیے 2 آگ ہیں. ایک دنیا میں ہے اور ایک جب جائے گا تو جہنم میں. حسد کی آگ دنیا میں جلتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.